میں نے حضور عرض یہ کی تھی کہ یہ جو جیسے کنیکٹیو ٹیشو جسے کہتے ہیں، جو خلیوں کو جوڑتے ہیں جو ٹیشوز، ان میں ان کی بیماری ہوتی ہے، اور جو سیمنٹنگ ہے، جی سیمنٹنگ جو سبسٹنس ہوتا ہے، اور اس میں اصل میں مین جو پرابلم ہوتی ہے وہ حضور اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں اپنے ہی ٹھیک ہے ٹیشوز کے خلاف۔ اس میں نے جو جلد میں دیکھا ہے نا، جی بعض دفعہ جس طرح مچھلی کے چانے ہیں جی اس طرح جلد پر آتے ہیں۔ جی جی اور دوسری بات میں نے نوٹ یہ کی تھی، بعض مریضوں سے میں حوالے سے کہہ رہا ہوں جی کہ بڑی سخت بدبو، ناقابل برداشت بدبو ان کے اندر سے سانس میں سے نکلتی ہے۔ جی معلوم ہوتا ہے اندر جو ان کے جو خلیے ٹوٹتے ہیں، جی ان کے گندے مادے خون کے اندر جمع ہو کے پھر پھیپھڑوں میں جاتے ہیں، ٹھیک، پھیپھڑوں سے پھر سانس میں سے باہر نکلتے ہیں، جی اور خشک جلد زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک، بجائے اس کے رسنے والی ہو۔ جی جی اور اب میں امریکہ دورے پہ گیا تھا، وہاں افریقنوں میں بہت ہے بیماری، ٹھیک، جو ایفرو امریکنز ہیں جی جی ان میں نسبتاً زیادہ پائی جاتی ہے وائٹس کے مقابلے پہ۔ ٹھیک ہے، آپ نے بھی لکھا ہوا تھا شاید، کتاب میں بھی ذکر ہے اس کا۔ یہ بلکہ یہ جو بتاتے ہیں اسٹیٹسٹکس کے زیادہ تر عورتوں میں ہوتی ہے، ان میں بھی 250 میں سے ایک جو بلیک امریکنز ہیں اتنی زیادہ ہے ان میں؟ اتنی زیادہ ہے، اور جو مرد اور عورت میرے علم میں جو آئی ہیں اب تک خواتین یا بچیاں جی یا بڑی عمر کی عورتیں، جی جی اور وہ افریقہ میں ایک وائٹ تھیں جی اور غالباً 3 تھیں ٹھیک جو ایفرو امریکنز جی تھیں۔ جی مجھ سے پہلے بھی علاج کراتی رہی ہیں بعض، ٹھیک، اور یہاں بھی جو کیسز آئے ہیں ان میں سے ایک اور لڑکا اور ایک لڑکی دونوں کا تھا۔ ویسے جو مرد اور عورت کا تناسب جو بتاتے ہیں وہ 1 اور 9 کا ہے، اچھا، اتنا زیادہ، یعنی مرد 1 اور 9 عورتیں۔ وہاں کسی مرد میں نہیں میں نے دیکھا، جی لیکن بہت کم، یہاں ایک لڑکے میں تھی یہ تکلیف۔ ٹھیک، اور باقی جو پاکستان سے ایک کیس تھا میرے پاس پرانا، جی وہ بھی لڑکی کا تھا، ٹھیک، جی اور اس میں جلد ٹائٹ لگتی ہے جسم کے اوپر، جی جیسا جیکٹ میں آ جائے کوئی، ٹھیک، کس طرح بتاتے ہیں، احساس بتاتے ہیں۔ چونکہ وہ جو ٹیشو ہیں وہ ایک قسم سے سکڑتے ہیں ایک لحاظ سے، اور چونکہ حضور یہ ایک سیمنٹنگ ہر جگہ ہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے سسٹمک کہتے ہیں کہ سارے کوئی بھی عضو ہے وہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے، کڈنیز، برین بھی، یہ سارے۔ اس کی کئی 2-3 قسمیں ہیں، زیادہ تر تو جلد پہ دکھائی دیتی ہے یہ، لیکن جسم میں ایک اور شکایت جو اس کے مریض بہت زیادہ کرتے تھے وہ رومیٹک شکایت تھی، جی جی سارا بدن دکھتا ہے، ٹھیک، اور عام رومیٹزم سے فرق ہے، ٹھیک ہے، ایک مستقل دکھن ہے بدن کی، جی اور وہ بھی غالباً شاید ٹیشو، سیمنٹنگ ٹیشو کے ٹوٹنے سے، بالکل، جی زہریلے مادے پیدا ہونے سے ہو جاتے ہیں۔ اس کا علاج کیا کرتے ہیں ایلوپیتھی میں؟ ایلوپیتھی میں حضور اسٹیرائڈز عام طور پہ اینٹی وہ تو کوئی انفلیمیٹری، علاج نہیں اصل میں، وہ بس وہ سمپٹومیٹک ہی ہے، ویسے علاج نہیں، علاج کوئی نہیں، اور اس کی وجہ ابھی تک نہیں معلوم کر سکے کیا کوئی وجہ؟ فی الحال نہیں جی، کہ کیوں پیدا ہوتی ہیں، اینٹی نیوکلیئر اینٹی باڈیز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، وہ اٹیک کرتی ہیں خود اپنے ہی ٹیشوز کے خلاف، جی ٹھیک ہے، اس لیے اس لائن پر میں سوچ رہا تھا جن کا تو میں نے علاج کیا ہے ان کا سمپٹومیٹک علاج کرنے سے فرق ہوا ہے اللہ کے فضل سے، بعض کیسز میں تو بہت نمایاں فرق پڑا ہے، یعنی ایک تو ان کو بدبو بڑی سخت جو تھی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، ٹھیک، جس کا مطلب اندرونی تبدیلیاں آئی ہیں کچھ، جی دوسرے جلد جو مچھلی کے چانے بن گئے تھے اس کی جگہ ہلکی ہلکی کھردری سی نظر آنے لگی، ابھی بھی نظر آتی ہے، لیکن ہاتھ بھی معروف ہو گئے تھے اس وجہ سے، جی جی ان میں کافی فرق پڑ گیا، کھلنے لگ گئے ہاتھ اور جلد بھی بہتر ہو گئی ہے، لیکن وہ کسی ایک دوا سے نہیں، مختلف ادویات دینی پڑی ہیں، زیادہ تر میں نے آرسنک سے فائدہ اٹھایا اس میں، آرسنک بہت گہرا اثر رکھتی ہے اس بیماری میں، اور میرا خیال ہے اگر آرسنک کے اور کمبینیشن بھی ٹرائی کیے جائیں تو فائدہ دیں گے، مثلا آرسنک آیوڈائڈ کی اس دن میں بات کر رہا تھا، جی جی میں نے شروع کیا تھا نا کچھ جی جی یعنی تفصیلی بحث تو نہیں ہوئی لیکن مختصر ذکر کیا تھا کہ آرسنک آیوڈائڈ کی پہچان اس لیے مشکل ہے کہ بے حد بیماریوں میں آرسنک آیوڈائڈ
نظر آئے گا آپ کو. یہ آرسینک آئوڈائڈ پڑھیں گے تو تقریباً ہر بیماری کا ذکر آ جائے گا اس میں. اور آیوڈین اور آرسینک دونوں کے کمبینیشن کی وجہ سے اس میں کافی وسیع اثرات اس کی بیماریوں میں ظاہر ہوتے ہیں. لیکن پہچانا جائے باقیوں سے کوئی ایسی علامت یہ کوئی خاص مجھے نہیں آئی. کلینکل استعمال میں نے دیکھا ہے، اس میں نے بہت مفید دیکھا ہے. کلینکل استعمال میں ایک جلدی بیماریاں اس قسم کی جو ہیں، میں نے اس پہ تو نہیں ٹرائی کیا، اس میں خالی آرسینک، بعض دوسرے سولائنم جو بیماری ہے نا، سورائسس نہیں ابھی آپ بتا رہے تھے جو لیوپس، لیوپس میں سورائنم اونچی طاقت میں اور آرسینک اونچی طاقت میں، یہ بہت نمایاں کام دیتے رہے ہیں. اس کے علاوہ رسٹاکس بھی، اور سخت بدبو جو دور نہ ہو اس کے لیے رس گلابرا، RHUSGLABRA، چھوٹی طاقت میں 6 تک میں استعمال کرتا رہا ہوں. بہت غیر معمولی اثر دکھاتا ہے یہ بدبوؤں پر. سورائنم بھی بدبودار دوا ہے اور جلد کی چوٹی کی دوا ہے، اس لیے زیادہ تر تو میں نے جو کیسز ٹریٹ کیے ہیں ان میں رہتے ہوئے اور وقتی تبدیلیاں جو آتی تھیں ان کے پیش نظر میں دوائی دے دیتا تھا. لیکن لیوپس کی اصل وجہ کیا ہے، کیوں شروع ہوتا ہے، اس تک کبھی نظر کوئی نہیں ہماری. کسی تجربے میں اگر آئے کسی کے کسی خاص دوائی کا مزاج انسان پوری طرح سمجھ لے اور پھر لیوپس سے اس کو ملا کے دیکھے، پھر پتہ لگ جائے گا کہ وجوہات کیا ہیں. بہرحال ایسی دوا جو انسانی رد عمل کو کی زود حسی کو کم کر دے وہ اس میں مفید ہونی چاہیے. جو دفاع ہے اندرونی وہ ضرورت سے زیادہ حساس ہو جاتا ہے، یہی ہے نا، اور خوف زدہ ہوتا ہے، خود اپنے بدن پہ بھی دشمن سمجھ کے حملہ کرتا ہے. تو اس کا مزاج یہ ہے کہ سسپیشس ہے اور اپنوں پہ بھی اعتبار اٹھ جاتا ہے. اس مزاج کے انسان بھی نظر آتے ہیں کئی، جن کو اپنوں سے بھی ڈر لگتے ہیں کہ یہ ہمیں کچھ کر نہ دیں. مجھے یاد ہے کئی کیسز میرے پاس ایسے آتے رہے ہیں جبکہ بچے وغیرہ ماں باپ سے دوائی کھانے سے بالکل صاف انکار کر دیتے تھے کہ تم نے شاید زہر ملا دیا ہو یا کوئی اور خطرناک چیز ہو. تو اندرونی اعتبار اٹھ کر جو رد عمل نفسیاتی پیدا ہوتا ہے وہ لیوپس سے ملتا جلتا ہے. اس کا بھی جو دیکھنا چاہیے کہ اس مزاج کے جوڑ کی دوائیں کیا لیوپس کے جو اندرونی اثرات ہیں ان پر اثر انداز ہو سکتی ہیں کہ نہیں. یہ بھی ایک تحقیق کا موقع ہے اور راستہ ہے. بعض دفعہ ایسے مریض کو میں نے خود جب دوائی دی ہے تو مجھ سے کھا لی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اعتماد کا بھی فرق ہوتا ہے نا. تو میں نے کہا نہیں دیکھو میرے سے تو نہیں تم ڈرتے، میرے سے تو خطرے کا، ہاں ٹھیک ہے. پھر جب دی تو آہستہ آہستہ پھر ٹھیک ہونے شروع ہو گیا. یہ جو سسپیشن ہے ایکسٹرا آرڈنری اور اپنوں کے خلاف بھی، یہ اور کس دوائی میں نمایاں پائی جاتی ہے؟ ہاں دیٹس رائٹ. ماشاء اللہ آپ نے ہومیوپیتھی پہ نظر رکھنی شروع کر دی ہے. کس طرح یاد رہا آپ کو؟ اچھا کیا ہوتا ہے؟ نہیں سانپ تو کہیں ہر ایک کا اثر نہیں ہوتا. ہر سانپ جو ہے وہ نہیں ایسا ہوتا. لیکسس نہیں، کوبرا تو دوسرا سانپ ہوتا ہے. کیونکہ کوبرے کو کیا کہتے ہیں؟ ایک بوتھراپس ہے، ناجا ہے کوبرا غالباً، اور بھی کوبرے کی قسمیں ہیں کئی اصل میں. لیکن لیکسس تو میرا خیال ہے ہاں کیا نام ہے اس کا؟ سروکوکو. کوبرا تو نہیں ہے، یہ کوبرے کی قسم ہے، یہ اور ہے. لیکسس کا جو اثر ہے یہ بلڈ پہ پڑتا ہے. یہ خون پر وہی اثر کرتا ہے جو بجلی اثر کرتی ہے، یعنی یہ جم کر
क्लॉटिंग कर देता है एकदम। तो क्लॉटिंग के लिए चोटी की दवा, इसलिए दिल के अमराज जिनमें दिल का हमला हो चुका हो या ख़तरा हो, उनमें आर्निका का कम्बिनेशन लैक्सिस के मिलाकर देना बहुत मुफीद है। और कई मरीज़ ऐसे जिनको ऑपरेशन में देर हो रही हो, यानी उनको फौरी डेट ना आ रही हो, उनको मैं देता हूँ तो उनका वक्त अच्छा आराम से कट जाता है। तो लेकिन इसमें खूबी यह है कि ब्लीडिंग नहीं करता। ये खून जमाने के खिलाफ असर दिखाता है लैक्सिस होम्योपैथिक में, लेकिन ब्लीडिंग टेंडेंसी को रोकता है। और वो जो आपकी क्या दवाई होती है जो हेपरिन जी, उसमें जो खतरा है वो इसमें नहीं है, ये इसकी एडवांटेज है। हेपरिन क्लॉटिंग को रोकती है और साथ ही ब्लीडिंग की टेंडेंसी पैदा कर देती है। एस्पिरिन भी ब्लीडिंग की टेंडेंसी पैदा कर देती है और प्लेटलेट्स के ऊपर असर करती है, लेकिन लैक्सिस उसको रोकती है, ब्लीडिंग को भी। इसलिए ये दोहरा फायदा है इसका, क्योंकि जो लैक्सिस सांप है उसके कांटे में ये बात है कि खून जमता भी है और फिर तमाम ओरिफिस से जारी होना शुरू हो जाता है, गंदा नीम पिघला हुआ खून। यहाँ तक कि अगर ज़्यादा असर हो तो नाखून और जिल्द के जोड़ से भी खून जारी हो जाता है। नथनों में यहाँ जहाँ जिल्द और अंदरूनी मेम्ब्रेन मिलती हैं किनारे, वहाँ से होंठों के वो किनारे जहाँ अंदरूनी मेम्ब्रेन और बाहर की जिल्द मिलती है, उन सब जगहों से खून का इजरा, ये आखिरी शक्ल समझी जाती है बीमार की। तो लैक्सिस उसमें बहुत मुफीद है। लेकिन इस वक्त जिक्र चला था सस्पिशन के ऊपर। इसमें सस्पिशन अपनों से भी पाई जाती है, ऐसी सूरत में ये रिएक्ट करती है। मैं ये कह रहा था कि ऐसी दवाएं जिनमें नफ्सियाती मुतालिया हमें बताता हो कि वो आम हालात से हटकर फितरत के खिलाफ रद्द-ए-अमल दिखा रहे हैं, अंदरूनी आम हालात से हटकर खुलियों का जो रद्द-ए-अमल है उस पर वो उसी तरह असरअंदाज हो सकती हैं कि नहीं, ये स्टडी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो दुनिया में जहाँ भी होम्योपैथ सुनते हैं वो इस बात को पेश नज़र रखकर बीमारी के अंदरूनी जिस्मानी मिजाज को बैरूनी मिजाज से मिलाकर देखें क्या एक दूसरे के सब पर असरअंदाज हैं कि नहीं है।